اگر اس کا حملہ ہوتا تو ہماری جانیں مال سب ختم ہو چکا ہوتا۔ حضرت عمر کی آواز آئی اور اس آواز کی طاقت نے ہمیں اس حملے سے ہٹا دیا۔ توجہات کا اثر تو یہ ہوتا ہے، مجمع میں بندہ آ جائے سب کچھ چھین کے لے جاتا ہے۔ ایک شخص، ایک اللہ والے تھے، ایسے درس دے رہے تھے، غور سے سننا، درس دے رہے تھے، ایک دم چپ ہو گئے، ایسے دیکھنے لگے۔ غور سے سنیے گا، بڑی کام کی باتیں آج، میں خود اس کا محتاج ہوں۔ ایسے دیکھنے لگے، دیکھتے دیکھتے نا مان لگے کوئی بندہ اس محفل میں نیا آیا ہے، تو ایک جوان کھڑا ہوا، جی میں آیا ہوں۔ اس کو دیکھ کے کہنے لگے تیرے پاس کچھ ہے؟ تو اس نے کہا ہاں میرے پاس شیخ بولی سینا کی کتاب ہے فلسفے پہ۔ کہا وہ لے آ۔ کتاب لے آئے، کتاب اٹھا کے وہ زور سے پھینکی۔ کہا جوان تیری وجہ سے نہیں، اس کتاب کے آنے کی وجہ سے اندھیرا چھا گیا، اور میرے پاس علم اور معرفت کی جو بارش ہو رہی تھی اور جس کی بنیاد میں بات کر رہا تھا اور انوارات بانٹ رہا تھا، وہ علم اور معرفت کی بارش ختم ہو گئی کتاب کے آنے کی وجہ سے، صرف کتاب کے آنے، صرف کتاب کے آنے۔ شیخ شرف الحق یحییٰ منیری رحمت اللہ علیہ نے مکتوبات صدی ایک کتاب ہے، اس میں لکھا ہے میں حضرت مخدوم جہانیہ جہاں گش رحمت اللہ علیہ اچ شریف میں ان کا مزار ہے، میں ان کی کتابوں سے توجہات لیتا ہوں، سرانے رکھ کے سو جاتا ہوں، اس کتاب سے مجھے معرفت کی منزلیں طے ہوتی ہیں، کتاب سے ولایت کی منزلیں طے ہوتی ہیں، معرفت اور ولایت کی منازل طے ہوتے ہیں۔ چیزوں کا اثر ہے، چیزوں کا اثر ہے۔ کہنے لگے کہ مسجد کے تالاب میں ہم وضو کر رہے تھے، وضو کرتے کرتے جب مسجد کے کمرے میں پہنچے تو بابا جی پریشان تھے، کبھی ادھر چکر لگائیں، کبھی ادھر لگائیں، کبھی ادھر۔ کیا ہوا؟ کہا مسجد کے اندر کوئی چیز مری ہوئی پڑی ہے۔ حضرت کوئی بدبو ہمیں تو نظر نہیں آ رہی، کہ کوئی چیز مری ہوئی ہے، کوئی چیز مری ہوئی ہے۔ تھوڑی دیر میں کہنے لگے یہ تھیلے میں چیز، اس تھیلے میں ہے۔ اس نے حضرت اس تھیلے میں تو بچے کا بستہ ہے، وہ بچہ بستہ رکھ کے وضو کرنے گیا ہے، وہ بچہ ہے اپنے سکول کا بستہ رکھ کے وضو کرنے گیا ہے۔ کہا اس میں کوئی چیز مری ہوئی ہے۔ بچہ آیا، اسے کہا بیٹا بستہ کھولنا ذرا۔ اس نے بستہ کھولا تو بستہ کھولتے کھولتے سو کتابیں تھی، تختی تھی، قلم دوات تھی، قاعدہ تھا اور کتابیں تھیں۔ کتابوں کی چھانٹی کرتے کرتے کہنے لگے یہ کتاب ہے، اس میں چیز مری ہوئی ہے۔ اس نے کہا حضرت یہ کتاب کو سونگا کوئی بدبو نہیں، ورنہ اس میں چیز مری ہے۔ جب کتاب کو کھولا نا تو اس کے اندر کفر کے باطل نظریات تھے، اللہ اور اس کے حبیب سے دور کرنے کے، اس کی بدبو اس فقیر درویش کو محسوس ہوئی۔ یہ ہے، یہ چیز ہے، اس میں مری ہوئی ہے، اس میں مری ہوئی ہے۔ توجہات چھن جاتی ہیں، اور توجہات چھننے کے بعد منزل وہی ہوتی ہے جہاں سے آیا تھا۔ جتنی داڑیاں رکھ لے، جتنی توجہ کر لے، جتنا خوشبو لگا لے، واپسی وہیں ہوتی ہے جہاں سے لوٹا تھا، اسی زندگی میں لوٹ کے جائے گا لازم، اور پھر وہ زندگی بھلی لگنا شروع ہو جائے گی، خوبصورت لگنا شروع ہو جائے گی، جس زندگی سے تائب ہو کے آیا تھا، توبہ کر کے آیا تھا۔ جب توجہات سے محروم ہوگا یہی کچھ ہوگا۔ یہ تجربے ہیں بڑوں کے، بڑوں کی زندگیوں کے۔ آج میں نے دو چیزیں بتائیں، ایک اللہ کی رضا کا تصور کا طریقہ بتایا اور سمجھایا، اور اس کو میں نے تھوڑا سا کھولا کہ اللہ جب راضی ہوگا تو پھر ہمارے سارے کام بنتے چلے جائیں گے، دنیا آخرت سنورتی چلی جائے گی،
कब्र, आखिरत, मौत, कलमा, दुनिया के मसाइल, ये सारी चीजें मैंने बताई और थोड़ा सा मैंने तवज्जो को खोला है। जब तवज्जो मिलती है, जब तवज्जो मिलती तो तवज्जो से हैरत अंगेज निजाम होता है, और जब तवज्जो होती है तो वो वाकया मैं सुनाया करता हूं कि चलता हुआ एक फकीर था जिसको नमाज रोजे तस्बीह की कोई खबर नहीं, मांगने वाला भिखारी था। दुकानदार से कहने लगा रुपया दे। जिस दौर में एक पैसे की 20 कौड़ियां आती थी और 20 कौड़ियों से सारे घर का राशन लेते थे और फिर भी बच जाती थी, 20 कौड़ियां आती थी एक पैसे की। उस दौर में उस बंदे से कहते हैं 1 रुपया दे, और वो आज का रुपया मेरा गुमान है 40-50 हजार के बराबर है। मैं कई बार ये वाकया सुना चुका हूं। उसने कहा बाबा मैंने तो अभी कुछ कमाया ही नहीं सुबह सुबह। उसने कहा मैं नहीं जानता, रुपया दे वरना तुझे बर्बाद कर दूंगा, तेरा कारोबार, दुकान, हर चीज उलट दूंगा। तू मैं सारे जमा हो गए। फकीर अपने दावे पे मुसर है। एक साहिब नजर, साहिब कश्फ, साहिब हाल गुजरे, उन्होंने देखा, तवज्जो की तो कहा जल्दी कर दे, जान छुड़वा दे। वह हस्ती ऐसी थी कि उनकी बात ना टाल सके, उसको दे दिया। मजमा खत्म हो गया। उस बंदे ने पूछा कि हजरत कौन सा ऐसा काम था, कौन सी ऐसी चीज थी कि आपने? फरमाया मैंने इस पे नजर डाली तो बिल्कुल खाली है, इसका जो मुर्शिद है वो भी बिल्कुल खाली है। इसके मुर्शिद को मैंने देखा, वो हाथ उठाए खड़े हैं, अल्लाह की तरफ मुतवज्जे हैं। ये कहे और अल्लाह से कहूं और अल्लाह ऐसा कर दे। क्यों? औलाद ना फरमान हो लेकिन निस्बत है, ना फरमान हो कुछ हो लेकिन औलाद तो औलाद होती है। हाँ हाँ, औलाद तो औलाद होती है। निस्बतें अगर मजबूत हैं, ताकतें, निस्बतें मजबूत हैं, निस्बतें मजबूत हैं, तो फिर तवज्जुहात उन निस्बतों की बरकत से मिलती हैं। वो जो निस्बतें हैं, फकत मुझ जैसा बंदा डाकिया होता है, डाकिया बस डाक किसी और की होती है, तो डाकिया फखर कैसे कर सकता है कि मैं पहुंची सरकार हूं, मैं वली हूं, मैं बुजुर्ग हूं, मैं ऊंची हस्ती हूं, ख्याल करना मुझे ना छेड़ना, बर्बाद हो जाओगे, जल जाओगे। डाकिया दावे कैसे कर सकता है? पर डाकिए के पास निस्बतें हैं, वो उन्हीं निस्बतों की डाक दे रहा है। निस्बतें हैं और निस्बतों की ताकत होती है। जैसे कि मैंने वर्दी बताई है कि वर्दी की निस्बतें होती हैं, वर्दी की निस्बतें होती। मैंने चंद बार एक और वाकया देखा। वर्दी होती है शापर में, वही बंदा मोटरसाइकिल खड़ा रोक रहा होता है, कोई उसका मोटरसाइकिल नहीं रुकता। मैंने कई तजर्बे किए हैं, गाड़ी पे, हर गाड़ी पे हाथ रखता है। वर्दी क्यों? उस वक्त ड्यूटी खत्म हो चुकी है, वो वर्दी से निकल गया है, या खुद वर्दी में होता है, कई मोटरसाइकिल रोक रहा है लेकिन उस वक्त निस्बत ड्यूटी उसकी खत्म हो गई है। तो निस्बतों का कदर, निस्बतों की कदरदानी जब चली जाएगी, फिर इंसान उस जिंदगी पे लौट जाएगा जिस जिंदगी से वापस आया था, और उसे एहसास भी नहीं होगा, गैर महसूस तरीके से उस जिंदगी की तरफ लौटता चला जाए, गैर महसूस तरीके से। तो तवज्जुहात मेरी आपकी जरूरत है। नजर, मुर्शिद की नजर में रहें। नजर से क्या होता है? मैंने साइन बोर्ड की बात बताई है। आपके लाहौर के चौराहों पे, सड़कों पे साइन बोर्ड लगे हुए हैं, तो अगर इन साइन बोर्ड लगाने वालों को कुछ ना मिलता तो कभी ना लगाते। इनको मिला है तो इन्होंने लगाया है, इनको मिला है तो इन्होंने लगाया है, इनको मिला है तो इन्होंने लगाया। सिर्फ देखना, हम मुर्शिद की नजर में रहें, उनकी तवज्जो में रहें, उनके साथ अच्छा गुमान रहे। क्यों? जब मालदार होंगे, दौलतमंद होंगे, तो फिर डाकू चोर आएगा, और डाकू चोर का सबसे पहला हमला
سب سے پہلا حملہ یقین پہ ڈاکہ مارتا ہے، یقین پہ ڈاکہ مارتا ہے۔ پھر جو صاحب نسبت ہے اس کے منہ کے بولوں کا اثر ہوتا ہے۔ ماڈل ٹاؤن کے قریب ذخیرہ اب بھی ہے، جنگل ہے بہت بڑا، حکومت نے درخت اگانے کے لیے ذخیرہ لگایا، دیوار ہے چھوٹی تھی، بڑے بڑی کوٹھیوں بنگلوں کی دیواریں چھوٹی۔ رات کو اٹھے تہجد کے لیے، اس سے پہلے واقعہ ہو چکا تھا، گاڑی شہر میں چند لوگوں کے پاس تھی، ان کے پاس گاڑی تھی، شہر میں چند لوگوں کے پاس تھی۔ مرشد نے آنکھ دکھانی تھی ڈاکٹر کے پاس، فرمایا فلاں وقت آ جانا، مجھے لے جانا، میں نے آنکھ دکھانی ہے، آنکھ سے نظر کم آ رہا۔ تو کہنے لگا حضرت میں آؤں گا۔ دنیا کی مصروفیت، غفلت اور عظمت کم ہونے کی وجہ سے دل میں عظمت کم ہو جاتی ہے، نہ گیا۔ اچھا کوئی بات نہیں، معذرت کر لوں گا۔ حضرت کو غصہ آیا، کئی دنوں کے بعد گیا نا، تو حضرت نے فرمایا تجھے سور نے کاٹا تھا تو نہیں آیا تھا؟ کہنے لگا نہیں حضرت فلاں تھی، پر وہ منہ سے نکل گیا تھا، فقیر کے منہ سے نکل گیا تھا، کلندر کے منہ سے نکل گیا تھا۔ رات کو اٹھے، زندگی پہلے کچھ اور تھی، مرشد کی نظر میں آ کے تہجد تک کی زندگی مل گئی۔ اٹھے تو کسی طرح دیوار پھلانگ کے اندر خنزیر آ گیا تھا، سور آ گیا تھا جنگل سے۔ اب سور ڈرے ان سے، انہوں نے تو سور کو بھگانے کی کوشش کی، اس نے حملہ کر دیا اور پاؤں پہ کاٹ لیا، زخم ہو گیا، سور بھاگ گیا۔ مرہم پٹی کرائی پر زخم بڑھتا گیا، فوراً یاد آیا مرشد نے اس وقت منہ سے ایک بول بولا تھا، ہو گیا۔ حتیٰ کہ زخم بڑھتے بڑھتے پورے جسم پہ پھیل گیا، زہر پھیل گیا، اور موت کا آخری وقت جب پہنچا کہنے لگے مجھے دفن نہ کرنا، کفن دے کے پہلے مرشد کے دروازے پہ اندرون شہر گلیوں میں لے جانا، میت دروازے کے سامنے رکھنا، اگر تم معاف کر دیں تو مجھے جنازہ پڑھنا، دفن کرنا، اگر معاف نہ کریں کسی گندگی روڑی پہ، کسی کوڑے کے ڈھیر پہ پھینک دینا میری میت کو۔ ایسا ہوا، غسل دے کے ان کو جنازہ نہیں پڑھا، گلیوں میں لے گئے، مرشد کے دروازے کے سامنے دروازہ کھٹکھٹایا اور ان کو کہا کہ آپ کا غلام نے یہ وصیت کی تھی، یہ اس کی میت پڑی ہے۔ رو پڑے اور اوپر منہ کر کے کہنے لگے اللہ تو بھی راضی ہو جا، میں بھی راضی ہوتا ہوں، اللہ تو مجھے معاف کر دے، اس کو معاف کر دے، میں بھی معاف کرتا ہوں۔ ایک دم لوگوں نے دیکھا کہ اس کے چہرے میں مسکراہٹ ایسے گلاب کا پھول بن گیا۔ میں خلوص سے کہہ رہا ہوں، کہیں یہ نہ سمجھنا کہ میں کہہ رہا ہوں میں نے اپنی حیثیت بتا دی کہ میں تو ڈاکیا ہوں، فقط میرا ہاتھ چل رہا ہے، انہی کا مطلب نکل رہا ہے، میری حیثیت تو یہی ہے، پر مرشد کی توجہات، اس کا زندگی میں اثر، موت کے وقت اثر اور زندگی کے نظام پہ اس کا اثر ہوتا ہے، اور توجہات جب ہٹتی ہیں پھر دماغ بن جاتا ہے، بیماریاں، دکھ، تکلیفیں، مسائل، مشکلات ایسے الجھنوں میں آتا ہے، اور پھر بھی اس طرف توجہ نہیں ہوتی کہ میں نے کن توجہات کو کھو بیٹھا ہوں اور کن توجہات سے محروم ہو بیٹھا ہوں، پھر بھی توجہ نہیں ہوتی اس کی طرف۔ مشکلات اور مسائل اور دکھوں اور تکلیفوں اور ناکامیوں اور پریشانیوں اور بیماریوں پتہ نہیں کس کس میں الجھتا چلا جاتا ہے۔ آج 2 مضمون میں نے بیان کیے ہیں، جی چاہتا ہے کہ اس میں مزید گفتگو کروں، پر میں نے 11 بندوں سے کچھ سننا ہے، آج اس پہ گفتگو کروں۔ یہ توجہ ہماری اشد ضرورت ہے، توجہ ہماری اشد ضرورت ہے۔ آج ایک صاحب کہنے لگے 1000 دفعہ سورۃ اخلاص پڑھ کے آپ کو
آپ کے والدین کو, ہمشیرہ کو اور آپ کے خاندان اور تمام شجرے کو دیتا ہوں. ایک صاحب مجھ سے کہنے لگے روز میرا معمول ہے, میں یہ کرتا ہوں. ملتا کیا ہے؟ دنیا کی دولت, آخرت کی دولت, روح کی دولت اور حیرت انگیز دنیا ملتی ہے. یہ کیا ہے؟ یہ سب ادھر کی توجہات آتی ہیں. یہ جو آپ ذکر خاص کرتے ہیں, آج سورۃ اخلاص پڑھ کے آپ ہر روز, یہ جو سورۃ اخلاص کی آج 5ویں جمعرات ہے, ہر دفعہ سورۃ اخلاص پڑھ کے آپ اس کا ثواب فرشتوں کو دیتے ہیں, اس کا ثواب روحوں کو دیتے ہیں, اس کا ثواب جنات کو دیتے ہیں, اور ہمارے شجرے کے جتنے بزرگان اولیاء صالحین ہیں سب کو دیتے ہیں. ان کی ایک پل میں ایسے توجہ آتی ہے, اور ان کی توجہ ایسی آتی ہے ارواح دعائیں کرتے ہیں. اس لیے فرمایا صاحب قبر کو دعاؤں کے لیے کہنا شرک نہیں ہے. آپ کسی صاحب مزار کے پاس گئے ہیں, ان سے عرض کریں کہ حضرت ہمارے لیے دعا فرمائیں. یہ شرک نہیں, کیوں؟ ان کی روحیں متوجہ ہوتی ہیں اور ان کی روحیں ہمارے لیے دعا کرتی ہیں اللہ کی بارگاہ میں. تو صاحب مزار کی تو توجہ ملتی ہے, زندہ کی نہیں ملتی. اور توجہ ہٹتی بھی ہے اور توجہ ملتی بھی ہے. توجہ کا زندگی پہ بہت دخل ہے, توجہ کا زندگی پہ بہت اثر ہے. اور اگر ہم توجہ سے محروم ہو گئے, بہت سعادتوں سے, دولت, دنیا, آخرت, بہت نعمتوں سے محروم ہو جائیں گے. اور اب میں کہتا ہوں اس کی زندگی تنگ ہو جاتی ہے. ایک اور واقعہ سناتا ہوں. میں اس موضوع سے ہٹنا چاہتا ہوں, آپ سے سننا چاہتا ہوں, پھر موضوع مجھے نہیں ہٹنے دے رہا. ہمارے ہاں ایک اللہ والے تھے, میں کچھ عرصہ ان کی صحبت میں رہا. وہ لکھتے بہت زیادہ تھے بڑے اللہ والے. ان سے سیکھا بھی صحیح, عربی فارسی پڑھا بھی صحیح. کہنے لگے میرے دادا کہنے لگے کہ ان کی زندگی میں ایک دم حالات اور مسائل آنا شروع ہو گئے, مشکلات اور پریشانیاں آنا شروع ہو گئے. ایک سے نکلیں دوسری, دوسرے سے نکلیں تیسری. کہا کہ میں اس وقت چھوٹا سا تھا, 10-11 سال کا تھا. میں یہ دیکھا, لمبی عمر تھی دادا کی. کہنے لگے بہت زیادہ. آخر کہیں سنا کہ ایک درویش ہیں اللہ والے, ان سے دعا کرا کے آئیں. سنیے گا ذرا, کام کی بات بتا رہا ہوں, توجہ کیجئے گا. تو کہا کہ سفر کر کے اس اللہ والے کے پاس گئے. کہا مجھے بھی ساتھ لے گئے والد صاحب, دادا بھی ساتھ تھے. ہم وہاں گئے, ان سے جا کے کہا کہ ایسے ایسے میرے اوپر حالات آ گئے ہیں, اور حالات ایسے آ گئے ہیں کہ مصیبتیں کو بعد مصیبتیں, پریشانیوں کے بعد پریشانیاں, اور ایک پریشانی ختم نہیں ہوتی, دوسری, اس طرح. تو کہنے لگے اچھا آپ بیٹھ جائیں, میں آپ کو بتاتا ہوں. دوسرے لوگوں سے گفتگو شروع کر دے. آخر میں بلایا ہمیں. کہنے لگا میں نے آپ کو جو بٹھایا تھا نا, میں نے آپ کو بٹھایا تھا, مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی, کیونکہ آپ کے چہرے پہ روحانیت اور نورانیت ہے. میں نے سمجھا کہ کوئی بہت بڑی خطائیں آپ سے ہو گئی ہیں, وہ بھی نہیں ہیں. تو یہ کیوں ہوا؟ تو کہا مجھے حکم ملا ہے, آپ نے کسی ولی سے دشمنی کی ہے, اور حدیث میں ہے جو میرے کسی ولی سے دشمنی کرتا ہے, میرا اللہ کہتے ہیں میرا اس کے ساتھ اعلان جنگ ہے. اور اللہ کے ساتھ جنگ کون جیت سکتا ہے؟ کوئی جیت سکتا ہے؟ اور کہا آپ نے کسی ولی سے دشمنی کی ہے. کہا میرے دادا سوچنے لگے, سوچ کے کہنے لگے مجھے سوچنے دیں, مجھے نظر تو نہیں آ رہا. کہا کہ اچھا سوچ لیں. کہا ہم پھر بیٹھ گئے. ان درویشوں کے پاس لوگ آنے لگے, سائل
आ रहे थे, जा रहे थे, दुआ, वजीफा, तस्बीह जो भी ले रहे थे, लगे एकदम मेरे वालिद ने ऐसे हाथ मारा, दादा ने ऐसे ऐसे ना ऐसे हाथ मारा और सर पकड़ के बैठ गए। कहने लगा सच फरमाया दरवेश ने, अल्लाह के बंदे ने सच कहा, फलां बुजुर्ग हैं, मैंने उनके बारे में बदगुमानी की थी, उनके बारे में शक वसवसा और ये तबसरा किया था, तो अल्लाह पाक को वो चूंकि बुजुर्ग महबूब हैं, उनके बारे में मैंने तौहीन की थी, अल्लाह को उनकी तौहीन पसंद नहीं है, अल्लाह ने उसकी वजह से मुझे अजाब, बलाओं, मुसीबतों, परेशानियों में डाल दिया। जाके कहने लगे कि हजरत मुझे याद आ गया, यही कुछ है, और मैं जाके उनसे माफी मांग लो मौत से पहले पहले। माफी के बाद उनकी जिंदगी में रहते हुए मौत के बाद भी उनके बारे में गुमान बुरा ना रखना, ख्याल बुरा ना रखना, शक वसाविस बदगुमानी ना रखना। तो कहने लगे हजरत दुआ फरमा दें। दुआ फरमाई। कहा कोई वजीफा दे दें। फरमाई यही वजीफा है, आप जो वजाइफ कर रहे हैं बस वही करते रहें। कहा कि हम सीधा उन दुर्वेशों के पास लंबा सफर करके फिर गए, उनसे जाके माफी मांगी। वो कहने लगे मैं तो आपसे नाराज नहीं हूं। उसने कहा हजरत आप नहीं हैं, हमने आपके बारे में बदगुमानी की थी, कुछ जुबान, कुछ ख्याल, कुछ गुमान, कुछ ये माफी की। कहा कि उनसे जारियां की, मिन्नतें की और कहलवाया कि आप बस फरमा दें, मैंने माफ किया। उन्होंने माफ किया। कहा दिनों महीनों के अंदर हालात संवरना शुरू हो गए, बिगड़ी बनना शुरू हो गई और बेहतरी आना शुरू हो गई, और मुसीबतें, तकलीफें, मसाइल, हादसात सब ऐसे छटना शुरू हो गए और सब बेहतरीन निजाम बन गया। हदीस में आता है जो मेरे किसी वली के साथ दुश्मनी करते हैं, मेरा उसके साथ ऐलान जंग है। ये जो आज आप बैठ के पढ़ेंगे ना 40,000 है, 40,000 लेकिन लाखों पढ़ते हैं, पूरी दुनिया हमारे साथ होती है, ये इन हस्तियों को देते हैं। उन हस्तियों की रूहें खुश होती हैं, खुश होने के बाद उनकी तवज्जुहात हमारी तरफ मुतवज्जह होती हैं और उन तवज्जुहात की बरकत से अल्लाह राजी होता है और काम बना देता है। ये अमल कोई ऐसा नहीं है। दुनिया क्यों दीवानी है? दुनिया क्यों पागल है? दुनिया क्यों कहती है कि सूरत इखलास की जुमेरातों में हमने शामिल होकर अपने मसाइल हल करवाने हैं, सूरत इखलास की जुमेरातों में शामिल होकर अपनी मुसीबतें, परेशानियां दूर करानी है? दुनिया ऐसे पागल नहीं है। उनके काम बनते हैं। और काम क्यों बनते हैं? कोई महफिल में ऐसा बैठा जिसकी अल्लाह के साथ दोस्ती और ताल्लुक है, फरमाया ऐसे लोग वो अल्लाह से कसम उठाएं, अल्लाह उनकी कसम पूरी कर दे। हाथ उठाएं, मुंह पे फेरने से पहले फैसले कर दे। ऐसा एक बंदा भी इस महफिल में है तो अल्लाह पाक सबके मसले हल, सबकी परेशानियां दूर और सबकी नाकामियां खत्म कर देते हैं। कोई एक बंदा भी ऐसा महफिल में हो, अल्लाह सबकी परेशानियां दूर कर देते हैं। ये सूरत इखलास का अमल ऐसा ताकतवर अमल है, ऐसा ताकतवर अमल है, ऐसा ताकतवर अमल है और बहुत ताकतवर अमल है। असल में हम जिन हस्तियों को ये हदिया करते हैं, हम जिन हस्तियों को ये हदिया करते हैं, वो हस्तियां खुश होती हैं, उनकी तवज्जो होती है, उनकी दुआएं होती हैं, उनकी तवज्जो होती है, उनकी दुआएं। इसको तसव्वुफ और सूफिया की जिंदगी में खत्म खाजगान कहते हैं। खत्म खाजगान कि अल्लाह के वलियों को पढ़ के हदिया करना और उनके हदिये से दुआ, उनके वसीले से मांगना, ये खत्म खाजगान है। और ये सदियों से अल्लाह के नेक बंदों में चलता आ रहा है और इसकी बहुत तासीर है, इसकी बहुत ताकत है। इसका ताल्लुक भी तवज्जुहात से है। उनकी तवज्जुहात में बंदा आ जाता है, उनकी तवज्जुहात में बंदा आ जाता है और उनकी